بہت شاندار، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں سوال رپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ کیا ہر شخص تبدیل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس دنیا میں پھر بہت سارے لوگ، اگر ہر شخص تبدیل ہو سکتا ہے تو پھر اس دنیا میں بہت سارے لوگ کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ نہایت دلچسپ سوال ہے کہ اصل میں کچھ لوگ تو کسی کو دیکھ کے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھوڑا بہت سیکھ کے تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ حالات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور چینج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں بہت سارا طبقہ تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ ان کو کوئی پین یا پلیئر نہ ملے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس دنیا میں بہت سارے طبقے کو، بہت سارے لوگوں کو پین یا پلیئر نہ ملے وہ تبدیل نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایگزامپل کہ آپ کوئی اچھی یا مناسب جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اچھی معقول آمدن آ رہی ہے، لیکن اس جاب میں کوئی گروتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ٹیم بھی کوئی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ گرو نہیں کر پا رہے لیکن آپ کو پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی گزر بسر اچھی ہو رہی ہے، زندگی اچھی چل رہی ہے، لیکن آفس میں آپ تنگ ہیں، باس سے بھی تنگ ہے، باس روزانہ آپ کو نیچا دکھاتا ہے، کولیگز بھی تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گروتھ بھی کوئی نہیں ہے، لرننگ بھی کوئی نہیں ہے، نئی اپرچونٹیز بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کافی تنگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جاب چھوڑ کے کوئی اپنا کام یا کچھ نیا شروع کیا جائے تاکہ اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل ہو۔ لیکن جو ہی آپ یہ قدم اٹھانا شروع کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کو ایک سوچ آتی ہے کہ یہی تو وہ جاب ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی، معاشی زندگی بہتر چل رہی ہے، یہی تو وہ جاب ہے جس نے اس کو مالی فائدہ دیا ہے، یہی تو وہ جاب ہے جس سے اس کے تمام معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ آپ پھر رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے خوف اور فائدے کا تضاد، ٹھیک ہے، خوف اور فائدے کے درمیان جب انسان پھنس جائے تو پھر اس کا تبدیل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی یقین جوڑا ہوتا ہے، اس یقین کو توڑنا ہوتا ہے۔ ہر انسان، یہ جملہ لکھ لیجئے، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی یقین جوڑا ہوتا ہے جس یقین کی بنیاد پہ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ یقین جب تک نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، وہ یقین جب تک بریک نہیں ہوگا انسان آگے نہیں بڑھ سکا، یعنی تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگ جو خوف اور فائدے کے تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی خوف اور فائدے کی سوچ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو یقین بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہی وہ جاب ہے جس کی وجہ سے اس کو مالی فائدہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی معاشی تنگ دستی ختم ہو رہی ہے، اس کے معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں، اس کی لائف اچھی چل رہی ہے، لیکن اسی جاب کی وجہ سے تکالیف بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوف اور فائدے کا تضاد ہے، جب تک آپ ایسے تضاد میں پھنسے رہیں گے تبدیل نہیں ہوں گے۔ اصل میں اس یقین کو توڑنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس یقین کو بریک کرنا ہوگا تاکہ پھر آپ گرو کر سکے، تاکہ پھر آپ چینج کر سکے، یعنی آپ کو تکلیف تھوڑی زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ ایک سارٹ آف کمفرٹ زون، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف ہو رہی ہے بٹ اتنی نہیں ہو رہی جو آپ کے یقین کو توڑ دے۔ اصل بات ہوتی ہے سارا کچھ یقین کو توڑنا، ٹھیک ہے۔ میں ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی جاننے والا ہے، کوئی کولیگ ہے، کوئی بھی آدمی ہے، کوئی ریلیشن میں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی فائدہ ہوا ہے، جاب میں، بزنس میں، کسی بھی جگہ پہ، لیکن مالی فائدے کے ساتھ ساتھ اسی شخص کی وجہ سے آپ کو کچھ نقصان بھی ہوا ہے، تو فطری بات ہے کہ آپ جب تھاٹ کا سورس دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یار اس شخص کی وجہ سے تو مجھے نقصان ہوا ہے، تو مجھے اس شخص کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جو ہی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو ساتھ ہی ایک خیال آتا ہے،
لیکن یہ وہی شخص تو ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ بھی ہوا ہے. جہاں نقصان ہو رہا ہے، جہاں پین ہے، اسی وجہ سے اتنا فائدہ بھی تو ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ فوراً اسی جگہ رہتے ہیں، آپ فوراً تبدیل نہیں ہونا چاہتے، آپ تبدیلی کی سوچ کو جھڑک دیتے ہیں، تبدیلی کی سوچ کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی خوف اور فائدے کا تضاد ہے. یاد رکھیں، اکثر انسان جو اس دنیا میں تبدیل نہیں ہو پاتے، وچ از 80%، اکثر انسان اس دنیا میں جو گرو نہیں کر پاتے، تبدیل نہیں ہو پاتے، جو وہ کر رہے ہیں اس سے بہتر نہیں کر پاتے. گرو کرنے کا مطلب جو کر رہے ہیں اس سے بہتر نہیں کر پاتے. اس کی وجہ، اصل وجہ صرف یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ خوف اور فائدے کے تضاد کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، خوف اور فائدے کے درمیان میں رہتے ہیں. بیسیکلی وہ کنفیوز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس دو بلیفز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، کہ کیا اس کو کرنے سے مجھے تکلیف تو مل رہی ہے، لیکن اسی کو کرنے سے مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب بیسیکلی ان کو نا ایک یقین توڑنا پڑے گا، دونوں یقین میں سے ایک یقین توڑنا پڑے گا. وہ کیا توڑنا پڑے گا؟ کہ مجھے چینج ہونا ہے، مجھے اپنے بل بوتے پہ کام کرنا ہے، مجھے اس کو چھوڑنا ہے، پھر وہ تبدیل ہو پائیں گے. ٹھیک ہے، تو بات وہی ہے. آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ اس دنیا کے بہت سارے لوگ کیوں نہیں تبدیل ہو پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوف اور فائدے کے تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں، خوف اور فائدے کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، پلس انہوں نے ان دونوں چیزوں پہ یقین کر لیا ہے. ان کو ایک یقین کو توڑنا پڑے گا، پھر وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اور لوگوں کو تبدیل ہونے کے لیے نا انف پین چاہیے. بیسیکلی اٹ از سارٹ آف کمفرٹ زون. میں نے پہلے بھی بتایا کہ کمفرٹ زون کیا ہے. کمفرٹ زون ایک ایسا زون ہے جس میں انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی جو اسے موو کروا دے، جو اتنی نہیں ہوتی جو اس کو حرکت کروا دے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو اس کو اٹھنے پہ، دوڑنے پہ، بھاگنے پہ، سوچنے پہ، خاص کر سوچنے پہ مجبور کر دے، ایکشن لینے پہ مجبور کر دے. یہ ہے کمفرٹ زون. تو کمفرٹ زون بھی ایک خوف اور فائدے کا جو تضاد ہے، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، کمفرٹ زون بھی خوف اور فائدے کے تضاد کے بیچ میں رہنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ایک بلیف توڑیں گے، دونوں میں سے ایک یقین توڑیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کون سا؟ کہ یہی تو چیز ہے جس سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے، یہی تو وہ شخص ہے جس سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے جہاں نقصان بھی ہے. وہ جو فائدے والا بلیف ہے کہ اس جاب سے، اس شخص سے، اس وجہ سے جو مجھے فائدہ ہوا ہے، اس یقین کو جب نہیں توڑیں گے اور نیا یقین نہیں بنائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا کوشچن بڑا دلچسپ ہے. بیسیکلی یہ خوف اور فائدے کا تضاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کے 80% لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے. ٹھیک ہے، ہاں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی پلیئر مل جائے، بیسیکلی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو انف پین ملے یا آپ کو انف پلیئر ہو. یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا جاب، کوئی ایسا پروفیشن، کوئی ایسا ٹاسک جس کو کرنے سے آپ کو خوشی ہو. اگر آپ کا وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، آپ کو وہ پتہ چل جائے کہ یہ کام، یہ ٹاسک، یہ جاب کرنے سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، میں ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہوں. اکثر لوگ تو یہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، جب تک اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کو کس کام سے خوشی ملتی ہے، تو ابھی تبدیلی کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس انف پین ہو، ٹھیک ہے، یعنی اتنی پین کہ آپ کمفرٹ سے باہر نکلیں، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، فائدے اور خوف کے تضاد سے باہر نکلیں، رائٹ. اور دوسرا ہے پلیئر. ٹھیک ہے، یعنی خوشی، کوئی کام کر کے آپ کو خوشی ہو، کوئی ایسا کام جس سے آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے انسان تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے اندر، بہت سارے لوگ گرو کر سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا کے 80% لوگ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے. ٹھیک ہے، نہ تو ان کے پاس اتنا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی کمفرٹ زون میں بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور نہ ہی ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو کس کام سے خوشی ملتی ہے، کس کام سے پلیئر ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے کوشچن کا آنسر تھا. ٹھیک ہے.